وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ یہ سورہ شعراء کی 2 آیتیں تھیں، آیت نمبر 88 اور 89، جس کی تلاوت اور ترجمانی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سورہ شعراء کا زمانہ نزول ہے قیام مکہ کا دور متوسط۔ ان آیات سے پہلے آیت نمبر 86 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی تھی، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ اے رب میرے باپ کی مغفرت فرما دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے کام اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ مال اور اولاد نہیں بلکہ صرف قلب سلیم ہے۔ یہ اس کا پس منظر ہے ان آیتوں کا۔ اب یہاں پر جو خاص چیز بتائی گئی ہے کہ وہ قلب سلیم کے تعلق سے بات آئی ہے کہ دنیا میں یہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، صرف کوئی شخص اگر قلب سلیم لے کر آتا ہے تو وہاں اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ قلب سلیم کے معنی ہیں تندرست دل، ایسا دل جو ہر بیماری سے پاک ہو، ایسا دل جو نفاق، کفر و شرک اور نافرمانی اور فسق فجور سے پاک ہو، ایسا دل جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے معمور ہو۔ مال اور اولاد بھی قلب سلیمی کے ساتھ نافع ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ مال صرف اس صورت میں وہاں مفید ہوگا جبکہ آدمی نے وہ مال حلال طریقے سے کمایا ہو اور اسے ایمان اور اخلاص کے ساتھ میں راہ خدا میں صرف کیا ہو، اور اولاد بھی صرف اسی حالت میں وہاں کام آ سکے گی جبکہ اس نے اپنی اولاد کو اپنے حد تک ایمان اور حسن عمل کی تعلیم دی ہو، ورنہ بیٹا اگر نبی بھی ہو تو اپنے باپ کو سزا پانے سے بچا نہیں سکتا اگر اس کا خاتمہ کفر اور معصیت پر ہوا ہو۔ چنانچہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے 29 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ کسی کے بائیں ہاتھ میں جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو کہے گا کہ کاش
کہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں یہ نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہ موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال بھی کوئی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور میرا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ بخاری کی ایک طویل حدیث کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ہمارے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ قلب ہے، وہ ہمارا قلب ہے۔ ایمان کا مسکن ہمارا قلب ہوتا ہے، اور ہمارے قلب کو مختلف بیماریاں لگتی ہیں، مختلف چیزوں سے متاثر ہوتے رہتا ہے۔ خاص طور پر جو سب سے زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ہے دنیا کی بے جا محبت، دنیا کی محبت میں اسیر ہوتے ہیں۔ ان کے تعلق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 سے 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ یہ کہ جن کی ساری سعی و جہد، ساری تگدو، ساری دوڑ دھوپ دنیا ہی میں گھومو کر رہ گئی تھی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے زندگی کا معیار بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو بہترین مستقبل دینا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سلف میں سے ہمارے بزرگ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات کہی ہے، ایک مثال کے ذریعے سے آپ نے ایک مثال دی کہ دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے، دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے، اور اس میں انسان کا دل کشتی کی طرح ہے۔ جب تک پانی کشتی کے نیچے یا ارد گرد رہے تو کشتی کے لیے مفید ہے، وہ منزل تک پہنچے گی، لیکن جب پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کی ہلاکت ہے۔ چنانچہ میں نے ابھی کہا کہ یہ ہمارے قلب کو مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جیسے ریا ہے، نفاق ہے، خود غرضی ہے، خود پسندی ہے، بخل ہے، کبر و غرور ہے، اور حسد۔ ایسے بے شمار بیماریاں ہیں جو قلب کو لاحق ہوتی ہیں۔ جو حاکم طبرانی کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان تمہارے اندر بوسیدہ ہو جاتا ہے، بے شک ایمان تمہارے اندر بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، لہذا تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دل میں ایمان کی تجدید فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اکثر اپنے تجدید ایمان کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ ان کا مشہور قول ہے، تعالوا نؤمن ساعہ، آؤ ایک گھڑی ہم ایمان کو تازہ کر لیں۔ یہ صحابہ کرام کی دیکھی کیسی فکر ہوا کرتی تھی، کچھ دیر بھی ہے کہیں کسی سے ملے
تو وہ یہی کہتے تھے کہ آؤ ہم اپنے ایمان کی جو تجدید کر لیں گے، تازہ کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم 3 مواقع پر اپنے قلب کا جائزہ لو۔ نمبر 1 قرآن سننے کے وقت، دوسرے ذکر کی مجالس میں، اور تیسرے تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان تینوں اوقات میں اگر تم اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ، یعنی ان چیزوں میں تمہارا دل نہ لگے اور تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں دل میں رحمت فرمائے، اس لیے کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ قلب کی ایک بیماری ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، وہ قساوت قلب ہے، دل کا سخت ہو جانا، پتھر بن جانا۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بار بار اس کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے وہ اس سے منہ پھیر لے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے اس برے انجام کو بھول جائے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اگر کسی شخص کی اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت بھی وہاں کام آ جاتی ہے، سنت کام کرتی ہے۔ وہ کیا ہے سنت؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، تو ہم اس کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی۔ وہ فی آذانہم وقرا، اور اس کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی ہدایت کے سارے راستے بند۔ مدینہ منورہ میں جو ہم حالات سے واقف ہوں، اس تاریخ جانتے ہیں کہ مدینہ میں مسلمان انتہائی سخت حالات سے گزر رہے تھے۔ مسلم دشمن طاقتیں جیسے مشرکین ہیں، منافقین ہیں یا یہود ہے، یہ مسلمان اور اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ مسلمان میں ایک خاص گروہ تھا جو ایمان کا دعویٰ تو کرتا تھا لیکن اسلام کے درد سے اس کا دل بالکل خالی تھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کفر کی تمام طاقتیں اسلام کو مٹا دینے پر تلی ہوئی ہیں۔ ملک کے گوشے گوشے سے مظلوم مسلمان سخت بے سر و سامانی کی حالت میں مدینے کی طرف دوڑے بھاگے آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی یہ گروہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا تھا ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں شرم دلائی، انہیں احساس دلایا الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، یا اس کے دین کے لیے دلوں میں ایثار اور قربانی اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو پھر سے یہاں دہرایا۔ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اولئک فی ضلال مبین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
اب اس کے بعد قلب سلیم کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یعنی وہ لوگ کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، وہ کس طرح سے قلب سلیم کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے تھے، وہ چند باتیں یہاں ہیں. پہلی بات تو یہ بتایا گیا ہے جب وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی قلوب کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے قلوب کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 23، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. دیکھیے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. نصارہ میں سے ایک گروہ تھا قسیسین کا. جب وہ ایمان لایا تو ان کی جو کیفیت ہوئی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں بیان فرمائی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. پھر یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے. وہاں کہا گیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں. پھر ایسی ایک غیر معمولی مثال ہے، ایسے لوگ جو خدمت دین کے لیے بیتاب ہیں، ایسے لوگ جو خدمت دین کے لیے بیتاب ہیں، لیکن اگر کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے وہ خدمت انجام نہ دے سکیں تو ان کے دل کو اتنا ہی صدمہ پہنچتا ہے جتنا ایک دنیا پرست کو اس کے ایک بڑے مال کے نقصان سے پہنچتا ہے. ان کا شمار اللہ کے یہاں خدمت انجام دینے والوں ہی میں ہوگا، اگرچہ کہ انہوں نے کوئی خدمت انجام نہ دی ہو. اسی کی بالکل تشریح سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، یہ کچھ نادار مخلص اہل ایمان تھے، ذرائع وسائل کچھ نہیں تھے، مزدور پیشہ لوگ. ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. ایسے لوگ بھی قابل گرفت نہیں ہیں جنہوں نے خود تم سے آ کر کہا تھا، درخواست کی تھی کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، سواریوں کا انتظام کیا جائے. جب تم نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، جب تم نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، تولوا، مجبوراً وہ واپس لوٹے، اور حال یہ تھا وہ اعینہم تفیض من الدم حزنا
اللہ یجدوا ما ينفقون. وہ مجبوراً واپس ہوئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مخترت نہیں رکھتے. بخاری مسلم کے ایک مشہور حدیث ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غدات وقال ان بالمدینہ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم حبسهم العذر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے تو اس میں آپ نے یہ فرمایا ان بالمدینہ لرجالا، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، کہ تم نے کوئی کوچ نہیں کی اور کوئی وادی طے نہیں کی جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں. حبسهم العذر، ان کو عذر نے روکا تھا. صحابہ کرام نے تعجب سے کہا کیا مدینے میں رہتے ہوئے بھی؟ آپ سب نے فرمایا ہاں مدینے میں رہتے ہوئے بھی، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ورنہ وہ خود رکنے والے نہیں تھے. قرآن میں قلب سلیم کی ایک اور مثال بیان ہوئی ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 33 میں، جس میں کہا گیا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. یہ قلب سلیم اور قلب منیب تقریباً ہم معنی ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بے دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے. ایک تو اسے دیکھا نہیں اس ہستی کو، اور وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، سرفزر کرنے والا ہے. اس کے باوجود بھی اس سے ڈرتا ہے. حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ رحمان ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کوئی تھوڑی سی غلطی بھی ہو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے رحمان سے ڈرتے ہیں. اور وہ قلب منیب، یعنی وہ جاء بقلب منیب، اور وہ بار بار پلٹنے والا دل لے کر آیا ہے. منیب کی معنی ہے بار بار پلٹنا. جیسے ہمارے پاس کمپاس ہوتا ہے جس کی نیڈل جو ہے نا ہمیشہ نارتھ کی طرف اشارہ کرتی ہے، کتنا بھی اس کو ہلائے جلائیں وہ سیدھا جو ہے نا قطب کی طرف جو ہے نا اشارہ کرتی ہے. اسی طریقے سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے بشری کمزوریاں ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بار بار جب بھی غلطی پلٹ گیا، جب بھی غلطی پلٹ گیا، اپنے رب کی طرف پلٹ گیا، اسے دعائیں کی، منتیں کی، رویا، گڑگڑایا، آنسو بہایا. یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے ان کی. سیرت سے اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے. ویسے تو بے شمار مثالیں صحابہ کرام کی. ایک مثال ہے جو میں آپ سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمار بن یاسر کوفہ کے گورنر تھے. کچھ سیاسی مصلحت کے تحت ایک عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار کو معزول کر دیا اور اپنے پاس بلا لیا، مدینے بلا لیا. اور
مدینے میں جب آ گئے تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عمار کو بلایا، دونوں آپس میں گلے ملے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے عمار صحیح صحیح بتانا کہ میں نے تم کو معزول کیا، کیا تم ناراض تو نہیں ہو؟ تو دیکھیے جواب کیا تھا ان کا، اے امیر المومنین، نہ میں اس وقت خوش ہوا تھا جب کہ آپ نے مجھے وہ عہدہ دیا، اور نہ آج میں ناراض ہوں جب کہ میں معزول کیا گیا۔ یہ ہے قلب سلیم کی مثال۔ کہ قلب سلیم کی ایک خطرناک بیماری جو عام آج کل ہو رہی ہے کہ آدمی دوسروں کو اسکیننگ کریں، اپنا حال کیا ہے اپنے اندر جھانکنے کے بجائے ہم دوسروں کی اسکیننگ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں ذمہ دار کے کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسی جو ہماری کیفیت ہو جائے، اگر شیطان ہم کو اگر اکسائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں شیطان اس طرح سے اکسائے، تم شیطان کی اکساہٹ محسوس کرو تو تم اللہ کی پناہ لے لو۔ یہ بہت ہی بری بیماری ہے میرے بھائی۔ کسی کے تعلق سے بھی جو ہے نا ہم بدگمانی کر لیں اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، حالانکہ ہم کو چاہیے کہ اپنی اسکیننگ کریں۔ مجھے ہمارے مربی صاحب، تمام کے مربی جناب مولانا عبدالحمید خان صاحب، گہرے تعلقات تھے ہمارے، بے تکلفی تھے، تو ان کے میں گھر پہ اکثر جایا کرتا تھا۔ تو ایسی میں بتایا کہ ایسے ایسے حالات ہیں یہاں، یہ ہے وہ ہیں، تو انہوں نے بتایا سعید صاحب یہ دور فتن ہے، یہ دور فتن ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسی ایسی بہترین باتیں کرتے تھے کہ آدمی کا رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس لیے کہ وہ شخص باعمل تھا۔ کبھی میں کئی بار اکثر ملا کرتا تھا جب میں یہاں پڑھتا تھا پالیٹیکنک میں، جب بھی ان کے پاس جاتا تھا، بعد میں پھر سعودیہ سے آتا، کبھی بھی ملتا تھا، تو کبھی بھی انہوں نے جماعت کے سلسلے میں کسی کے بارے میں کبھی کوئی غیبت بولو یا کوئی غلط بات، اس کا بالکل ہوا تک نہیں۔ اس طرح سے میرے بھائی یہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی قلب سلیم بنا دے، قلب منیب بنا دے، اور ہم سب مل کر اس تحریک اسلامی کو آگے بڑھانے کی ہم لوگ کوشش کرتے رہیں۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔